السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ریانہ ملک کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہمراز کے ایپیسوڈ نمبر 31 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ رک جاؤ محل، میں سب ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ اس کی کلائی کو ایک بار پھر تھامتا تیزی سے بولا تھا۔ زارق، وہ اب کی بار پوری آواز کے ساتھ چلائی تھی، جبکہ وہ حیرت اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت سے غور سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ میری کلائی، وہ اپنی کلائی پہ ہوتی سخت جلن اور درد سے بلبلاتی ہوئی بولی تھی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا تھا۔ سب ٹھیک ہے محل؟ اس کے پھر سے دہرائے جانے والے جملے پر محل نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا، جسے اب تک سب ٹھیک ہی لگ رہا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے میری زندگی اندھیرے میں کر دی ہے، پھر بھی ذرا سا آپ کے اندر احساس نہیں ہے، اور پھر مجھ سے بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ محل سب ٹھیک ہے؟ زج کر رہے ہیں نا مجھے؟ اب مزید زج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی آپ نے مجھے بہت زج کر دی ہے۔ وہ بے دردی سے گال پہ پھیلتے آنسوؤں کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتی ہوئی چیختی ہوئی بولی تھی، اور غصے میں وارڈروب کے دروازے کو بند کیا تھا۔ مجھے ٹھیک کرنے کا موقع تو دو، اس قدر کیوں جذباتی ہو رہی ہو؟ کیا پاگل پن ہے یہ؟ اس کے ڈھکے چھپے رویے پہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا اور کاؤچ سے اٹھ گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے، مگر وہ اسے قریب بھی کب بھٹکنے دے رہی تھی۔ آج تو اس کی توقع سے بڑھ کر سب کچھ ہو رہا تھا۔ ساری خاموشی جو اتنے دن سے چھائی ہوئی تھی ایک ہی بار ٹوٹی تھی، اور ٹوٹی بھی ایسی تھی کہ اسے بولنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ مجھے پاگل ہی رہنے دے، اور خبردار جو آپ اس پاگل پن کا حصہ بنے جو اور میرے پیچھے آئے تو۔ وہ اپنی انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اسے وارن کرتی سخت لہجے میں پھنکاری تھی، اور جھٹکے سے مڑ کر سوٹ کیس کی زپ بند کر کے اس کے ہینڈل کو پکڑ کے نیچے رکھ کر جانے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو محل؟ تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو؟ اس کی اس حرکت پر تل ملا گیا تھا۔ کب سے اس کے موڈ سوئنگ سمجھتے ہوئے اب تو سب سمجھ سے باہر ہونے لگا تھا۔ وہ آنکھوں میں برہمی لیے اس کے پیچھے کمرے میں گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی اور باہر کچھ تماشا لگتا، اس نے تیزی سے بڑھ کر ایک بار پھر اس کی کلائی تھامی تھی، محض اسے روکنے کے لیے۔ زارق، وہ اپنی بھاری ہوتی آنکھوں کو بند کرتی گھمبیر لہجے میں بھڑکی تھی، آپ نے پہلے دن سے لے کر اب تک آخری لمحے تک مجھے زخم ہی زخم دیے ہیں، آپ کو ذرا پرواہ نہیں ہے نا میری؟ اپنی کلائی کو اس کی مضبوط گرپ سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے تھک ہار کر اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں ڈالتی بھیگتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، کرنا کیا چاہتی ہو محل؟ سوری فار ایوری تھنگ، مگر پلیز۔ اس کے نہ سمجھے لہجے اور باتوں سے پریشان ہو کر اس کی کلائی چھوڑتا اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے شرمندگی سے بولا تھا، پلیز یوں مت جاؤ، مجھ سے لڑو، ہر ایک دن کا حساب لو، ہر ایک رات کی سزا دو، ہر لمحے کا تذکرہ کرو، مگر پلیز تحمل سے بیٹھ کر، خود کو اس طرح مت تھکاؤ، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آؤ شاباش۔ وہ اس بار نرمی سے اپنا بازو اس کے کندھے پہ پھیلاتا ہوا اسے بیڈ کی طرف لے جاتا ہوا نرمی سے بولا تھا، جبکہ وہ بھی تھک ہار کر بنا کچھ کہے اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی تھی۔ تم ضرور سر میں درد محسوس کر رہی ہوگی، میں تمہیں ٹیبلٹ دیتا ہوں۔ اس کا سرخ چہرہ اور اس کی تھکان اس کی آنکھوں، چہرے اور چال سے اندازہ کرتے ہوئے اسے بیڈ پہ بٹھاتا ہوا بولا تھا۔ وہ خفگی سے اسے بنا کوئی جواب دیے دوسری جانب دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس کی خاموشی پر وہ ڈرا سے میڈیسن باکس نکالنے لگا تھا۔ اس کے سرہانے بیڈ پہ بیٹھا وہ مطلوبہ ٹیبلٹ نکالنے کے بعد اب وہ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس بھرنے لگا تھا۔ یہ لو۔ اس کے چہرے کا رخ دوسری طرف دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کیے بولا تھا۔ صاف وضاحت تھی کہ وہ اس سے شدید ناراض ہے، مگر وہ اسے بعد میں منانے کی غرض سے ابھی نرمی برت رہا تھا، ورنہ ڈر تھا کہ وہ ابھی سوٹ کیس کی طرف نہ پھیلے۔ مجھے نہیں لینی، آپ خود ہی لے لیں، وہ ذرا سے دور کھسکتی ہوئی ناگواریت سے بولی تھی۔ لہجے میں عجیب سا کھردرا پن تھا جو زارق نے واضح محسوس کیا تھا۔ میں نے زبردستی کھلا دینی ہے، پھر آپ کو ہی شکایت ہونی ہے، وہ اس کے رویے کو نظر انداز کرتا ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تھا، اور خود بھی اور اس کے نزدیک کھسکا تھا۔ ہاسپٹل میں سب پیشنٹس کے ساتھ آپ یوں ہی زبردستی کر کے اپنے ہاتھ سے انہیں میڈیسنز کھلاتے ہیں نا؟ اس کی زبردستی لفظ پہ مڑ کر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کی بات پہ مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدگی سے اسے دیکھتے سرس بات میں ہلانے لگا تھا۔ ہاں مجھے پتا تھا، تبھی تو ہاسپٹل سے آنے کا آپ کا دل ہی نہیں کرتا، اب بھی یہاں کیوں ہیں؟ وہیں جائیں اور سب کے ساتھ زبردستی کریں۔ اس کا سر اس بات میں ہلانے پر جل بھن گئی تھی اور اب تمام لحاظ برائے طاق رکھتے ہوئے بول رہی تھی، فی الحال آپ کے ساتھ زبردستی کرنے کا موڈ ہو رہا ہے، ایک منٹ میں اسے منہ میں رکھ لیں ورنہ میں ایکسپرٹ ہوں۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے اس کا نرم ہاتھ تھامتا ہوا بولا تھا۔ اگلے لمحے وہ بدک کے پیچھے ہوئی تھی اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ کب سے نظر انداز کر رہا تھا، مگر اب چڑ گیا تھا۔ اوپر سے اس کے سفید کرتے کی آستین کو کلائی کی طرف سے سرخ دیکھ کر وہ تشویش زدہ لہجے میں بولا تھا تو محل مزید ذرا فاصلہ اختیار کر گئی تھی کہ کچھ نہیں، دے میں کھا لیتی ہوں۔ وہ لہجے کو ہاتھ درجیے سنبھالتی ہوئی بولی تھی اور الٹے ہاتھ کی ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ جی نہیں، شو می یور رسٹ۔ وہ ٹیبلٹ اور پانی کے بھرے گلاس کو سائڈ ٹیبل پہ رکھتا ہوا بنا کوئی شرارت، مذاق یا نرمی کی رمق لیے بولا تو وہ نظریں چرا گئی تھی۔ محل، کمرے میں پھیلی خاموشی میں اس کی آواز گونجی تو وہ نظریں اٹھا کر مدد طلب نظروں سے اسے ہی دیکھنے لگی تھی۔ میں آؤں یا آپ آ رہی ہیں؟
اس کے بنائے گئے فاصلے پر چوٹ کرتا لہجے میں برہمی لیے گویا ہوا تو وہ سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ پل بھر میں دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ گھنٹے بھر سے وہ اس کے سامنے نڈر بنے اس سے لڑ رہی تھی، مگر اب اپنی ہی کوتاہی پر وہ خوف سے اس سے ڈرنے لگی تھی۔ سارا کانفیڈنس کہیں سو گیا تھا۔ محل انہی سوچوں میں غرق زارا کی چنگھاڑتی ہوئی آواز ایک بار پھر اس کے کانوں میں پڑی تو وہ خیالوں سے باہر آئی تھی۔ آ رہی ہوں۔ وہ دھڑکتے دل کو قابو پانے کی کوشش میں اسے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب یہ کوشش ناکامی کی طرف ہوئی تو پہلی بار زارق نے غصے سے اس کے دونوں پاؤں کو سختی سے تھامتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا تھا کہ اب وہ بالکل اس کے مقابل تھی، جبکہ اس کے پاؤں اب بیڈ کے نیچے لٹک رہے تھے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا اور دھڑکن تھم گئی تھی، جبکہ اب تک اپنے پاؤں میں اس کی سخت گرفت محسوس ہو رہی تھی۔ جتنی غلط فہمیاں ہمارے بیچ ہوں، کتنی بھی ناراضگی درمیان میں حائل ہو، مگر میں نہیں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے کچھ چھپائیں، وہ بھی جب بات آپ کی اپنی ذات کے متعلق ہو۔ اس کا سیدھا ہاتھ تھامتا ہوا سختی سے اسے باور کروا رہا تھا، جبکہ وہ دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ اگلا آنے والے وقت کے لیے اس کا دل خوف سے ڈوب چکا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس منظر سے غائب ہو جائے۔ اس کی کلائی پہ سے آستین ہٹاتے ہوئے زخم کا معائنہ کرتے ہوئے غصے بھری نگاہ اس کے معصوم خوبصورت چہرے پہ ڈالتا سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ اگر آئندہ میں نے آپ کو کچن میں دیکھا تو وہ میرا گھر میں کھانا کھانے کا آخری دن ہوگا محل۔ وہ اس کے بند آنکھوں کو دیکھتا لفظ چبا چبا کے بولا تھا۔ اتنی لاپرواہی کس لیے دکھائی ہے؟ ہاں، اتنی لاپرواہی کی سزا تو آپ کو ملے گی۔ وہ کاٹن سے اس کی چھلی ہوئی کلائی کے زخم کو صاف کرتا ہوا بھاری لہجے میں بولا تھا تو وہ آنکھیں کھول کر کلائی سے رستے خون کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ یہ ٹھیک تھا، آپ نے بار بار کلائی کو پکڑ کر اسے خراب کیے۔ وہ سزا کے نام پر جاتی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس پہ سارا کیا ڈالتی ہوئی بولی تو کاٹن کو سائڈ پہ رکھتا اسے گھورنے لگا تھا۔ اس کے گھورنے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ سٹ پٹا کر نظریں پھیر گئی تھی۔ اگر بر وقت اس پہ ٹیوب لگا لی ہوتی تو اس طرح کی سچویشن فیس نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی۔ مگر مجھے درد ہو رہا ہے، آہستہ کریں۔ وہ مستقل کلائی میں ہوتی جلن کو محسوس کرتی درد سے بلبلائی تھی اور بیڈ سے ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ جیسے کام ہے اس پر درد ہونا بنتا ہے۔ وہ واپس اسے بیڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے تنزیہ بولا تو محل نے صبر کا گھونٹ لے لیا تھا۔ شرٹ چینج کر کے آئیں۔ اس کی کلائی پہ ٹیوب لگانے کے بعد نیا حکم صادر کرتے ہوئے تمام کاٹن پیپر کے پیکٹ میں پیک کرتا ہوا ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے بولا تھا، خدا کے لیے بنا سلیوز یا ہاف سلیوز کی، ورنہ پھر زخم خراب ہو جائے گا۔ وہ پہلے اس کی شرٹ چینج کے منطق پہ ناسمجھی سے سوچنے لگی تھی، مگر اگلے جملے نے اس کے بند ذہن کو کھولا تھا۔ ویٹ اے سیکنڈ۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے اس میں سے بیبی پنک کلر کا نائٹ ڈریس نکالتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ محل جس کی حالت ذرا سنبھلی تھی، اب وہ سوٹ کو دیکھ کر اور اسے کھولنے سے اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ میں اپنے کپڑوں میں زیادہ آرام دہ محسوس کروں گی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بمشکل بولی تھی، بدقسمتی سے یہ کپڑے آپ کے ہیں اور جو شادی کی شاپنگ میں آپ کے لیے گئے تھے، مگر بیڈ لک یہ کہ کبھی آپ نے غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک طنز کا تیر وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا جس پہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مگر میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ وہ ہینگر میں لٹکی ہاف کھلی سلکی ٹی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر کو دیکھ کر بولی تھی، مگر میں آپ کو ان کپڑوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اگلے 2 منٹ میں۔ ہری اپ، نو مور ڈسکشن۔ وہ نائٹ سوٹ کا ہینگر اسے تھماتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں گویا ہوا تو اس کا دل پیر پٹکنے کا چاہا تھا۔ گو۔ وہ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر تیز لہجے میں برسا تو وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور باتھ روم میں بے دلی سے بند ہو گئی تھی۔ گھمبیر خاموشی۔ کمرے میں پھیلی گھمبیر خاموشی سے وہ اکتا چکی تھی، مگر وہ بیڈ پہ بے سود سے لیٹی چھت کو گھورنے میں مگن تھی، جبکہ وہ نہ جانے کتنی دیر سے اسے یوں ہی تک رہی تھی، مگر سب کچھ بیکار جا رہا تھا۔ بیٹیا کچھ کھا لو، کل شام سے آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ تمہارا باپ بھی کتنی بار تمہیں کھانا کھلانے کا بول چکا ہے۔ آمنہ بھی اس کے سرہانے بیڈ پہ بیٹھی اس کے سیاہ دراز بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتی ہوئی فکر مندانہ لہجے میں بولی تھی، ایک کام کریں آمنہ بھی، آپ مجھے کھانے کی بجائے زہر کیوں نہیں دے دیتی؟ وہ ان کا ہاتھ اپنے بالوں میں سے ہٹاتی جھٹکے سے دور کر چکی تھی، جبکہ لہجہ پھنکارتا ہوا تھا کہ آمنہ بھی اپنے پرے ہوئے ہاتھ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اتنے لمبے عرصے میں اس نے پہلی بار ان کا ہاتھ جھٹکا تھا، جبکہ وہ تو انہیں ماں سے بڑھ کر مانتی تھی، اور اب ایک دم اتنی نافرمانی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ بھوک نے پاگل کر دیا ہے آپ کو۔ وہ ذرا سا دور کھسکتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بھاری لہجے میں گویا ہوئی تو وہ بدک گئی تھی۔ بھوک نے؟ سیریسلی بھوک نے؟ آپ نے پاگل کیا مجھے، ڈیڈ نے پاگل کیا مجھے، آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ تو مجھے بیٹی کہتی ہیں نا، پھر بھی بیٹی کی خواہش کو ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے لیے آپ کچھ بول لیتی۔ ڈیڈ آپ کی ہر بات مانتے ہیں، پھر بھی آپ نے ایک لفظ میرے اور آرزم کے لیے نہیں کہا۔ آپ بھی یہاں سے چلی جائیں، اور خبردار جو آپ نے مجھے کھانا پھر سے بھجوایا تو۔ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی تھی، اپنے بالوں کو سمیٹتی وہ زخمی لہجے میں افسوس سے انہیں دیکھتی ہوئی بولی تھی، جن پہ انہیں کچھ تو یقین تھا، مگر سارے ہی یقین کل ٹوٹ چکے تھے۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گی تو آپ کو اپنے ڈیڈ کا فیصلہ بالکل صحیح لگے گا۔ وہ لڑکا آپ کے قابل نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ نے کچھ ٹائم کے لیے نکاح کیا تھا نا، اب وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ اپنے اور اس کے راستے علیحدہ کر لیں۔ وہ اسے ایک نیا مشورہ دے رہی تھی، صرف اس بنا پر کہ کل رات ہی غصے اور غم کی کیفیت میں اس نے تمام نکاح کی حقیقت ان کے گوش گزار کی تھی۔
یہی وجہ تھی کہ اب وہی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے نئی آج تو آپ نے کہہ دیا، آئندہ آپ یہ بات مجھ سے نہیں کہیں گی۔ وہ نہیں بلکہ میں ان کے قابل نہیں تھی۔ آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں آمنہ بھی۔ وہ سخت لفظوں میں کہتی ہوئی بیڈ سے اٹھی تھی اور ان سے فاصلے پہ ہوئی تھی اور خود دروازے کی جانب جا کھڑی ہوئی تھی۔ صاف اشارہ یہ تھا کہ وہ ان کے جانے کے بعد کمرے کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی حالت پہ افسوس کرتی ہوئی لاچار سی بیڈ سے اتری تھی اور دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ پلیز بیٹیا، کھانا کھا لینا، خود کو تکلیف مت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جانے سے پہلے وہ اس کے مقابل رکتی وہیں پرانا گھسا پیٹا جملہ بولی تو وہ بے ساختہ ہاتھ ان کے سامنے جوڑ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے دروازہ اچھے سے لاک کیا تھا اور چارجنگ پہ لگا اپنا فون تھاما تھا۔ آئی مس یو عارضہ، مجھ سے بات کریں پلیز۔ وہ موبائل کھولے میسج ٹائپ کرتے ہوئے دھیرے سے بولی تھی۔ کل رات سے وہ اسے ہر تھوڑی دیر بعد مستقل کال کر رہی تھی مگر جواب صفر، اور اب وہ اس کا فون نمبر بھی مستقل آف جاتا دیکھ کر مختلف اسے میسج بھیج چکی تھی، جس کی صاف وضاحت یہ تھی کہ وہ اسے کل شام سے کتنا مس کر چکی ہے کہ ایک لمحہ اس کے لیے گزارنا محال ہوتا جا رہا تھا۔ ایک بار اپنی آواز سنا دیں پلیز، مجھے تھوڑا سا سکون دے دیں۔ آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں کو وہ پیچھے دھکیلتے مستقل ایک ہی میسج کو کاپی پیسٹ کر کے نہ جانے کتنی لمبی تعداد میں اسے بھیج چکی تھی۔ تھک ہار کر اس نے موبائل چارجنگ سے ہٹایا تھا اور اسے تھامے ہی واپس بیڈ پہ آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھی ہوئی بریانی اور اس کے دیگر لوازمات سے بھرپور پلیٹ پہ نگاہ گئی تو اس کی بھوک چمک اٹھی تھی، مگر چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کو چھونے کی کوشش نہ کی تھی۔ نہ جانے شاہ صاحب کو کیا باور کروانا چاہتی تھی۔ آپ بہت ناانصافی کر رہے ہیں شاہ، اپنی بیٹی کی حرکت پہ پردہ ڈالنے کے لیے آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ سن رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہی ہوں اتنی دیر سے؟ وہ انہیں بالکنی میں فون پہ مصروف دیکھ کر بولی تھی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں فون پہ مصروف ہوں؟ یہاں تو پرائیویسی مل سکتی ہے نا مجھے۔ وہ فون کان پہ سے ہٹاتے بند کرتے ہوئے غصے سے بولے تھے، کیونکہ میں چاہتی ہی نہیں آپ کسی بھی وکیل سے بات کریں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میں بتا دے رہی ہوں کہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ان کے ہاتھ سے فون چھپڑتی نفرت سے پھنکاری تھی۔ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ اور کیا اچھا نہیں ہوگا؟ تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کو میرے ہی پیچھے ہراس کیا اور تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی۔ اس سے زیادہ کیا اچھا ہوگا کہ بر وقت مجھے عقل آ گئی، ورنہ اپنے ہی آستین میں سانپ پال رہا تھا میں۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ لیلک کی وجہ سے میرے ہونہار بیٹے پہ آپ الزام لگا رہے ہیں؟ اس لڑکی کے لیے جس کا اتنے دن سے کچھ معلوم نہیں، اور اب صرف محض اس کے لیے آپ مجھے اور آذر کو اس طرح بے عزت کریں گے؟ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی اس سب کے لیے۔ آپ کی اپنی بیٹی جھوٹی ہے، اسے جا کر سنواریں۔ وہ ان کے اتنے یقین سے کہنے پر آگ بگولا ہو گئی تھی۔ بکواس میں نہیں تم کر رہی ہو، اور مجھے بھی سب پتا ہے کون سچا اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تم سے بحث کرنا بیکار ہے۔ کل تک ڈیورس پیپر تمہیں مل جائیں گے، جب تک کے لیے تم اپنے آپ کو میرے اور میری فیملی سے بہت دور لے جاؤ۔ وہ اپنا فون اس کے ہاتھ سے لیتے تحمل سے بولے تھے اور بالکنی سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ وہ پیچھے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ آپ مجھے ڈیورس نہیں دے سکتے شاہ، آپ نے محبت سے شادی کی تھی مجھ سے، وہ بے یقینی سے کہتی ان کے پیچھے گئی تھی، مگر وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ لیلک، تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اپنا یہ حال دیکھ کر آنکھوں میں غصہ لیے چلائی تھی اور فون لیے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی تھی۔ کہاں مر گئی ہو تم آذر؟ ڈیورس دے رہا تمہارا نام کا باپ مجھے۔ وہ فون پہ نمبر ملنے کے بعد ایک غصے سے چنگاڑتی ہوئی آواز لیے بولی تھی اور اگلے لمحے فون کاٹ چکی تھی۔ وہ چینج کرنے کے بعد کمرے میں آئی تھی تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بھوے اٹھا کر ایک نظر خاموش کمرے میں ڈالی تھی جہاں اب کوئی زیروخ کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ شرٹ کو صحیح کرتی دھیرے سے قدم اٹھاتی بیڈ تک آنے کی کوشش کرنے لگی۔ زارق، وہ کمرے میں خاموشی اور اندھیرے کو دیکھتی بمشکل بولی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے پورے کمرے کی لائٹ جا چکی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ کے قریب آئی تھی مگر آواز دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ بیڈ کے قریب پہنچتے ہی تازہ خوشبوؤں کے احساس نے اس کے وجود کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ تازہ گلاب کی خوشبو محسوس کرتی وہ اندھیرے میں اسے تلاش کرنے لگی تھی۔ آؤچ! وہ بیڈ کی پائنتی پہ کھڑی تمام سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ کندھوں پہ دباؤ بڑھنے کی وجہ سے بے ساختہ کمر کے بل بیڈ پہ دھڑام سے گری تھی۔ ایک پل کو تو اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا، مگر کچھ لمحے بعد خود کو صحیح تصور کرتے ہوئے بیڈ پہ آرام سے پڑے ہوئے خود کو محسوس کر کے وہ چہرے پر آئی گلاب کی پھول کی پتیاں ہاتھوں سے ہٹانے لگی تھی۔ زارق، آپ ہیں نا؟ وہ پھولوں کی پتیاں ہٹانے میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ معلوم ہی نہ ہوا کہ کس نے اسے دھکا دیا تھا۔ کیوں؟ میرے بغیر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ محل کو اپنے بہت ہی قریب اس سے اس کی خمار زدہ آواز سنائی دی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندھیرے میں بھی اسے تلاشنے لگی تھی، مگر اپنے ماتھے پہ گرم لبوں کا لمس محسوس کرتے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ وہ دم سادھے پورے دل سے اس کی قربت کو محسوس کرنے لگی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ جاننے کی کوشش کر چکی تھی کہ وہ اس کے بہت قریب ہے، اتنا کہ اس کی خوشبو کے احساس سے وہ گھبرانے لگی تھی۔ مجھے نظر کچھ کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا مستقل جھکاؤ اپنے چہرے پہ محسوس کرتے وہ بمشکل بولنے کے قابل ہوئی تھی، جبکہ وہ صبر کے تمام دامن ہاتھ سے چھوڑے ہوئے اس کی خوشبو اس کے گداز وجود کو محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ میں نے لائٹس کو آف کر رکھا ہے۔ اس کی سانس سے اس کے وجود سے اٹھتی مہک محل کی سانسوں کو بوجھل کرنے لگی تھی۔ مگر کیوں؟ آن کریں پلیز۔ وہ اس کی ذرا سی قربت میں گھبرانے لگی تھی۔ مزید اسے کمرے میں چھایا اندھیرا ڈرانے لگا تھا۔ پل بھر میں ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، جبکہ سانسیں الجھنے لگی تھی تاکہ تم مجھے اور میں تمہیں محسوس کر سکیں۔
اتنا وقت ہو گیا، پل تو پل بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے نہیں گزار سکے، اس لیے بہتر یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو تلاشنے کی کوشش کریں۔ اس کا بھاری لہجہ، گھمبیر آواز اور انداز مٹھائی خماری جبکہ بے باک جملوں نے اس کے رہے سہے آسان خطا کر دیے تھے۔ آپ پلیز لائٹ آن کر دیں، مجھے کلائی میں درد ہو رہا ہے پلیز۔ اس کے ایک دم سے بہکے اور بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کر بمشکل گھبراہٹ کو قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی تھی، جبکہ اب اس نے بہانہ بنانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ شو می۔ اس کی توقع کے مطابق فوراً سے اٹھ بیٹھا تھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھے لیمپ کو دوسرے لمحے آن کیا تھا کہ بیڈ روشن ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے مدھم سی لائٹ آنکھوں میں پڑنے کی وجہ سے آنکھیں موند گئی تھی، جبکہ وہ اب اس کی دوائی لگی کلائی کا معائنہ کر رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے محل؟ اس کی کلائی کا معائنہ کرتے ہوئے اسے بولا تھا، جس پہ وہ آنکھیں کھول کے حیرت سے اپنی کلائی کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ ایک دم سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ ہاں مگر مجھے درد ہوا تھا۔ وہ خواہ نظریں چراتے ہوئے گویا ہوئی تھی تو وہ لمحے بھر میں سب سمجھ گیا تھا، مگر خود مسکراہٹ ضبط کیے اس کے خوبصورت وجود پہ استحقاق بھری نگاہ ڈال کے رہ گیا تھا۔ آدھی آستین کی ٹی شرٹ میں اس کے دودھیا گداز بازو بار بار اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہے تھے، جبکہ کندھوں سے ذرا نیچے آتے سیدھے بال اس کے چہرے اور کچھ کندھوں پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ یوں اپنے وجود سے لاپرواہ سی بیٹھی تھی، اس کے بہکنے کی وجہ بن رہی تھی۔ کہاں؟ وہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالتا انگلی کی مدد سے اس کے جھکے چہرے کو تھوڑا سا اونچا کیا تھا۔ ہاتھ میں۔ وہ لرزتی پلکوں کو سنبھالتی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش میں بولی تھی، مگر ابھی کلائی میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ زارا کا اطمینان قابل دید تھا، جبکہ اس کی کپکپاہٹ اور گھبراہٹ بھی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ اے سی کی کولنگ میں بھی اس کے ماتھے پہ نمودار ہوتی پسینے کی بوندیں دیکھ کر وہ محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے ڈریسنگ روم میں لڑنے والی محل تو کہیں گم ہو گئی تھی، ابھی تو اس کے سامنے اس کی خالص بیوی موجود تھی، جو اس کی ذرا سی قربت اور بہکے ہوئے لہجے سے دہل گئی تھی اور پناہ تلاش کرنے لگی تھی۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ وہ روحانسی ہوتی سرخ خارزوں پہ سے دراز پلکوں کا بوجھ اٹھاتی نظریں اوپر کرتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی شکل سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چند منٹ بعد ضرور ہوتے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو۔ میری کیا مجال کہ میں آپ کو تنگ کروں؟ بس اس نائٹ سوٹ میں بالکل پنک روز لگ رہی ہو کہ دل کر رہا ہے تو میں یوں ہی بیٹھا دیکھتا رہوں، جس کا پورا حق میرے پاس ہے۔ اس نے بڑی مالکانہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ تھوڑی سی ہوتی انگلی اس کے کٹاؤں دار سرخ لبوں تک کا سفر کیا تھا۔ انگلی کا دباؤ سرخ لبوں پہ بڑھانے سے اس نے لپسٹک پوروں پر چرا لی تھی۔ اس کی گہری نگاہوں کی تاب نہ لا پا رہی تھی۔ اس کا جھکاؤ اور لمس محسوس کر کے قدرے پیچھے کو کھسکی تھی اور کچھ سہم سے گئی تھی۔ ناٹ بیڈ۔ اس کی حرکت پہ کافی محسوس ہوا تھا اور اگلے لمحے اس کے موقع دیا بغیر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کیا تھا کہ دونوں کی سانسیں الجھنے لگی تھی۔ زارق۔ مدھم سے روشنی میں اس کا خوبرو چہرہ دیکھتی ہوئی کپکپاتے لہجے سے گویا ہوئی تھی۔ ڈریسنگ روم کی کبرڈ کے تھرڈ ڈور کے سیکنڈ لاسٹ ڈرا میں بلیک پیکٹ موجود ہے، جو کہ خالص میری بیوی کے لیے ہے۔ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو دوسرے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ محل نے ناسمجھی سے اس کے جذبوں سے بھرپور آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میری خالص بیوی کے لیے، اوکے؟ اس کی آنکھوں میں امڑتے سوالات کو نظر انداز کرتا اس کی گردن پہ سے ہاتھ ہٹاتا اس سے دور ہوا تھا اور ایک بار پھر جتاتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، سکون سے کچھ دیر سانس لے سکتی ہیں آپ؟ اپنی جگہ پہ جا رہا ہوں اب۔ اس کے ہوائیاں اٹھتے چہرے کو دیکھتا وہ شرارت سے بولا تھا۔ وہ گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بیڈ شیٹ کو مٹھی سے تھام گئی تھی۔ بائی دا وے، اتنا گھبرانا، شرمانا اور نظریں چرانا کیوں؟ اب مجھے وہی خالص بیوی چاہیے جسے شادی کے 3 ہفتے بیکار گزرنے کا افسوس تھا، وہ نہیں جو میرے ساتھ بیٹھنے پر ہی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا باقی کا جملہ ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ محل نے خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی۔ کھانا منگواتا ہوں، آپ اتنے میں ریسٹ کریں۔ اس کو حیران پریشان دیکھتا اس کے بال سہلاتا ہوا نرمی اور محبت سے بھرپور لہجے میں گویا ہوا تھا اور پھر فون پہ کال ملانے لگا تھا۔ انٹر کام کی مدد سے اس نے ڈائننگ ٹیبل پہ چھوڑا ہوا کھانا واپس بیڈ روم میں منگوایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ نوک ہوا تھا تو وہ اس کے پاس سے اٹھ کر دروازے کی طرف گیا تھا، جبکہ اس کی ذرا سی غیر موجودگی میں محل نے ان پھولوں کو نوٹ کیا تھا جو ایک دم سے اس کے باتھ روم میں چینج کرنے کے بعد سے بیڈ پہ پھیلے ہوئے تھے۔ محل؟ اس کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر آئی تھی اور اس کی جانب دیکھا تھا جو صوفے پہ بیٹھا کھانا ٹیبل پہ سیٹ کیا اب اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ اب کچھ سنبھل چکی تھی۔ اس کے بلانے پر بال ہاتھوں کی مدد سے صحیح کرتے ہوئے آرام سے بیڈ پر سے اتری تھی اور صوفے کی جانب گئی تھی۔ یہ پھول کہاں سے آئے؟ وہ صوفے پہ اس سے ذرا سا فاصلے پہ بیٹھتی ہوئی دل میں امڑتا سوال کیے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اتنی جلدی اتنے پھول کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جواب دینا ضروری ہے کیا؟ وہ چاؤمن پلیٹ میں نکالتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں تو میں تو بس ویسے ہی۔ اس کی ہاتھوں کی حرکات کو نوٹ کرتے ہوئے صفائی میں بولنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہمارے بنگلے سے اگلا چوتھے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں جو سرونٹس رہتے ہیں ان کا پورا بزنس ہی ان پھولوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خالص بیوی ناراض ہے تو پھول دے کر راضی کیا جا سکتا ہے۔ بس میں پھر ان کے سرونٹ کوارٹر تک پہنچا اور ان کے سٹورڈ کیے گئے پھولوں کو اٹھایا اور بیڈ روم میں چلا آیا۔ یہ سب کرنے میں مشکل سے میرے 5 منٹ سرو ہوئے تھے۔ بائے طوے خالص بیوی کی ناراضگی میں کوئی افاقہ ہوا کہ اپنے طریقے سے افاقہ کرنا ہوگا؟ وہ بھرپور شرارت سے بولتا ہوا آخر میں سنجیدگی سے بولتا ہوا خالص پہ خاصا زور دے گیا تھا۔ محل تو اس کی باتوں اور حرکات سے حیران پہ حیران ہوتی جا رہی تھی۔ افاقہ ہوا؟
وہ اس کی خاموشی پہ ایک دم پھر سے اس کے خیالوں سے باہر لانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ کیسے آواز میں واپس لوٹتی؟ سب کچھ اس کی سوچ سے بالکل بالا تر ہوتا جا رہا تھا۔ ہو گیا، وہ ایک لفظ بول کر اپنی پلیٹ پہ جھک گئی تھی اور فوک کو نوڈلز میں چلانے لگی تھی۔ زارق نے ایک نظر اس کے سرخ مگر خاموش چہرے پہ ڈالی تھی۔ محسوس ہوا تھا کہ اب تک وہ پرانے لمحوں کی قید میں ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ مال نے چاہ کر بھی اس کا اٹھنا محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ 2 پل بعد ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا اور ایک بار پھر اس کے پاس اس کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں سرخ پھولوں سے بھرا بڑا سا بکے تھا۔ میری خالص بیوی کے لیے، میری طرف سے پہلا خالص چھوٹا سا تحفہ، امید ہے اس سے کچھ افاقہ ہوگا۔ وہ بکے اس کی جانب بڑھاتا آنکھوں میں محبت کے دیپ لیے گویا ہوا تھا۔ زارا کی سب کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ پلیٹ کو ٹیبل پہ رکھتی بکے کو ہاتھ میں تھام کر گود میں رکھتے ہوئے بولی، سب کچھ توقع سے بڑھ کر ہوتا چلا جا رہا تھا اور مجھ سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس کا جملہ بآسانی اس پہ ہی رکھ گیا تھا۔ اس کے جملے پر ماحول نے لمحے بھر کو سانس روک کر اسے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اب تمہیں سونا چاہیے۔ وہ اس کی عقل پہ ماتم کرتے ہوئے بڑے ضبط سے مسکراتا ہوا ہنوز نرمی لیے بولا تھا۔ ماحول نے بمشکل سر اس بات میں ہلایا تھا اور پھولوں کو بکے لیے اٹھ گئی تھی، جبکہ وہ سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کی قربت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس کی خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ڈرنے سہمنے پہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس کی فطری شرم و حیا سمجھ رہا تھا، مگر ایک بار پھر شادی کی رات کا سارا واقعہ اس کے ذہن میں گھوما تو وہ فطری شرم و حیا کا پوائنٹ جا سویا تھا اور خواہ مخواہ کی بدگمانی بڑھنے لگی تھی۔ وہ کھانے کو چھوڑ کر اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پورے مینشن میں خاموشی کا راج تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ شاہ صاحب کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آج پورے 2 دن اسے آرزم سے دور ہوئے ہو گئے تھے اور ان 2 دنوں میں اسے اچھے سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس کے بغیر بمشکل ہی مزید رہ سکے گی۔ ان 2 دنوں میں ہی اس کی اپنی حالت غیر ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف سے بار بار فون اور رابطہ ختم کرنے پر اس کا دل مزید خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کتنی بار وہ اسے بار بار کال، میسیجز اور وائس نوٹ کر چکی تھی، مگر کوئی جواب نہ پا کر وہ بہت افسردہ ہو چکی تھی۔ شاہ صاحب کے کمرے کے باہر کھڑی وہ دکھتے سر کے ساتھ لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ آج ہر حال میں وہ انہیں منانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سچ شکر یہ تھا کہ مس ایرل کمرے میں موجود نہیں تھی، جبکہ شاہ صاحب بھی اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کے قدم کمرے سے منسلک اسٹڈی روم کی جانب بڑھے تھے۔ ڈیڈ، دروازہ واک کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ وہ جو کرسی پہ بیٹھے لیپ ٹاپ گود میں رکھے کام میں مصروف تھے، اس کی آواز اور موجودگی کو محسوس کر کے اگلے ہی لمحے لیپ ٹاپ کو ٹیبل پہ رکھتے حیرانگی سے اس کی جانب بڑھے تھے۔ لیلک، میرا بیٹا۔ اس کی موجودگی ان کے لیے کسی خوشی سے کم نہیں تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ ان سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کمرے کو لاکڈ کیے بیٹھی تھی، جبکہ کھانے کے نام پہ بھی 2 دن سے اس نے کچھ نہیں لیا تھا۔ ہر بار اس نے کھانے کو دھتکارا ہی تھا۔ ان 2 دنوں میں شاہ صاحب اس کی طرف سے بہت مایوس ہوئے تھے، مگر ابھی اسے ایک دم خود سے اپنے پاس آتا دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ ڈیڈ، میں مر جاؤں گی، پلیز آرزم کے پاس بھیج دیں مجھے۔ وہ نڈھال سی کیفیت میں بکھرے ہولیے اور زرد شکل سمیت بولی تھی۔ سوچ کر تو یہ آئی تھی کہ آہستہ آہستہ انہیں اصل مدعے پر لائے گی، مگر اپنی ساری طاقت و توانائی کو زیرو محسوس کرتے ہوئے وہ اصل جملہ بول گئی تھی۔ آپ نئی موم کو ڈیورس مت دیں اور مجھے بھی آرزم کے پاس بھیج دیں۔ آپ بھی مس ایرل کے ساتھ خوش رہیں اور مجھے بھی۔ میں تمہارے ساتھ خوش رہوں گا لیلک، میری خوشی تم ہو۔ تم نے مجھے یہ احساس کروایا کہ ایرل سے شادی کر کے میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، اور اب یہ احساس میں تمہیں کروانا چاہتا ہوں کہ اس 2 ٹکے کے معمولی سے پروفیسر سے شادی کر کے تم نے کتنا احمقانہ فیصلہ کیا، اور اب خود اس کے پیچھے نڈھال ہو رہی ہو۔ ابھی تم بہت چھوٹی ہو، ابھی تمہارے پڑھنے کی عمر تھی۔ محض 19 سال میں تم اس آدمی کے ساتھ بندھ گئی، اور اب محبت کوئی محبت نہیں ہوتی۔ اس کے ایک ہی جملے سے تنگ آ چکے تھے، اور اب ان کی پہلی والی لیلک بالکل نہیں رہی تھی، جو ان سے ہر وقت ان کی باہوں کا ہار بنے ہوئے ان سے محبت کا اظہار کرتی رہتی تھی، اور اب صرف اس شخص کو پکارے جا رہی تھی۔ اس کے لیے ان کے دل میں نفرت کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ 2 ٹکے کا پروفیسر نہیں ہے ڈیڈ، ان کی انسلٹ کرنے کا حق آپ کو کوئی نہیں دیتا۔ میں نے آپ میں اور ان میں آپ کو چنا ہے۔ خود سے نفرت کرنے کا موقع مجھے مت دیجیے، کیونکہ میری نفرت آپ سہ نہیں سکیں گے، اور آپ سے نفرت کر کے میں زندہ رہ نہیں سکوں گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے آرزم کو لا دیں، ورنہ میں آپ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بمشکل اپنے جملے مکمل کر پائی تھی۔ شدت غم سے اس کے آنسو بہنے لگے تھے، سب کچھ ضائع جا رہا تھا۔ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرنے والے اس کے ڈیڈ اسے ہی سب سے زیادہ تڑپا رہے تھے۔ تم آرزم کو بہت جلد بھول جاؤ گے بیٹا۔ ہم نیکسٹ ویک کی وینسڈے کو کینیڈا واپس موو کر رہے ہیں۔ وہاں جا کر سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اپنے ڈیورس پیپر کے ساتھ ساتھ میں نے تمہارے اور اس کے ڈیورس پیپر بھی تیار کروائے ہیں۔ کل تک پیپر پہنچ جائیں گے، ہم کل شام تک ہی اس کے گھر پیپرز ڈراپ کروا دیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے پورا لائے عمل ترتیب دینے کے بعد بتانے میں مصروف تھے، جبکہ وہ بے یقینی سے ڈیورس پیپر کے نام پر افسوس سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ وہ ان کی باتوں سے اس قدر مایوس ہوئی تھی کہ رہے سہے آواز ڈیورس کے نام پر سلب ہو گئے تھے، اور وہ سر کو تھامتی ہوئی دھڑام سے ململ کے کارپیٹ پہ منہ کے بل گری تھی۔ لیلک،
وہ اس قدر اچانک گری تھی کہ سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب نے بھاگ کر اس کے سرہانے بیٹھے تھے۔ لیلک، کیا ہوا بیٹا؟ آنکھیں کھولو بیٹا۔ وہ اس کا سرد ہوتا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے فکر مندانہ لہجے میں چیخے تھے، مگر دوسری طرف خاموشی چھا چکی تھی۔ اس کے وجود میں کوئی ہلچل محسوس نہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے نازک وجود کو گود میں اٹھایا تھا اور کمرے تک لا کر اسے اپنے بیڈ پہ ڈالا تھا۔ پہلی فرصت میں انہوں نے جتنے ڈاکٹرز کا معلوم تھا انہیں کال کر کے ارجنٹ بلایا تھا۔ فون کال کرنے کے بعد وہ پریشانی سے اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا نازک ٹھنڈا پڑتا ہاتھ تھام کر اسے سہلانے لگا تھا۔ بیٹا، کیوں ڈیڈ کو پریشان کر رہی ہو؟ کیا میں کبھی آپ کا برا چاہوں گا؟ کیوں مجھے مجبور کر رہی ہو؟ اس کی بند آنکھوں، بے رونق چہرے اور خاموش ہونٹوں کو دیکھ کر غمگین لہجے میں بولے تھے۔ 2 دن میں ہی وہ بالکل کملا گئی تھی، ورنہ جب وہ واپس ان کے پاس آئی تھی تو کتنی خوش اور پیاری لگ رہی تھی۔ سوری بیٹا، میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، معاف کر دینا مجھے۔ وہ اس کے بے ہوش وجود سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھے جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ کم ان۔ وہ اس کا ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھتے اس کے سرہانے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ آمنہ بھی اپنے ساتھ ڈاکٹر کو اندر کمرے میں لے کر آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو سلام کر کے سائڈ پہ ہو گئے تھے، جبکہ آمنہ بھی کمرے میں ہی موجود ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ دماغ پہ شدید دباؤ ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہے۔ باقی صحت کا خاص خیال رکھیں اور ایک بار مکمل چیک اپ لیڈی اسپیشلسٹ سے کروا لیں۔ وہ ذرا دیر میں اس کا معائنہ کرنے کے بعد کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک کلپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولے تھے، لیڈی ڈاکٹر سے کیوں؟ از شی پریگننٹ؟ شاہ صاحب سلپ کو تھامتے ہوئے حیرت کی زیادتی سے بولے تھے۔ انہیں اپنی آواز اس وقت پاتال سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اب وہ اتنے ناسمجھ بھی نہیں تھے کہ ڈاکٹر کی بات نہ سمجھ پاتے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈاکٹر سے کسی طرح نہیں کہلوا سکے۔ وہ صبر کے آخری مراحل پہ تھے۔ یس، تھینک یو ڈاکٹر۔ ان کے اس بات میں سر ہلانے پر بمشکل ہاتھ ملاتے ہوئے بولے تھے اور انہیں الوداع کر گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ ایک نظر بے ہوش لیلک پہ ڈال کر کمرے میں چکر لگانے لگے تھے۔ ان کا دماغ پل بھر میں اس خبر کے بعد سن ہو گیا تھا۔ شاہ بیٹا، آرام سے۔ آمنہ بھی لیلک کے سرہانے بیٹھی ان کو پریشان اور الجھن میں دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اسی وقت وہ ان کی حالت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ آپ لیڈی ڈاکٹر کو جلد از جلد کال کریں، میں اگلے 10 منٹ میں یہاں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ وہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اداسی کا یہ وقت طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے روم میں بیٹھا کرسی سے ٹیک لگائے، ٹانگیں ٹیبل پہ رکھے، وہ موبائل ہاتھ میں لیے اس کو ہی گھور رہا تھا۔ صبح سے یونیورسٹی آئے اسے اب 5 بج چکے تھے، مگر گھر جانے کی اس نے زحمت تک نہ کی تھی۔ وہ اس قدر اس کے لیے لازم ہو گئی تھی کہ گھر جانے کا اس کا من ہی نہیں کر رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں اسے وہ اتنا یاد کر چکا تھا کہ اب موبائل پہ آئے اس کے انگنت میسیجز دیکھ کر وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ 100 سے زائد کالز وہ اسے کر چکی تھی۔ تنگ آ کر تو اس نے کافی دیر موبائل کو آف ہی کر دیا تھا، مگر موبائل کھولتے ہی اب میسیجز کا انبار لگا ہوا تھا۔ پلیز ایک بار مجھ سے بات کر لیں۔ میں نے آپ کے ساتھ ہی نہیں اپنے ساتھ بھی بہت غلط کیا، مگر وہ بھی تو میرے پاپا ہیں نا۔ آپ دونوں کے بغیر ہی میں نہیں رہ سکتی۔ آپ کو پتہ ہے نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ آپ کے بغیر مجھے 2 دن سے نیند نہیں آ رہی۔ جب تک آپ کو محسوس نہ کر لوں مجھے سکون اور نیند کب آتی تھی؟ آپ کا شولڈر اور آپ کے ہگز کی غیر موجودگی مجھے سونے نہیں دے رہی۔ پلیز مجھ پہ رحم کریں آرزم پلیز کال ریسیو کر لیں، مجھے ایک بار اپنی آواز سنا دیں۔ میں پرسوں سے رو رہی ہوں آرزم مجھ سے بات کر لیں پلیز، مجھے جواب تو دیں۔ اتنا بھی کوئی ناراض ہوتا ہے کیا؟ آپ نے تو مجھے بارہا ایک ہی بات یاد کروائی تھی کہ آپ مجھے ہر جگہ ہر حالات میں سپورٹ کریں گے، تو اب کیا؟ اب مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا ہے آپ نے؟ میں نے آپ کے بغیر اب تک کھانا نہیں کھایا۔ آپ کے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ پلیز مجھ سے بات کر لیں ورنہ میں نے کھانا مزید نہیں کھانا۔ مجھے کچھ ہو جائے گا آرزم، آپ کی بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ پلیز کال می بیک، آئی مس یو آرزم۔ اس کے ڈھیروں میسیجز کو وہ نہ جانے کتنی بار پڑھ چکا تھا۔ سب سے مشکل کام ان کو نظر انداز کرنا تھا جب وہ کل سے کر رہا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے کئی بار تو فون ہی بند کر دیا تھا۔ وہ اس سے چیخ کے کہنا چاہتا تھا کہ اکیلا میں نے نہیں تمہیں چھوڑا، تم نے چھوڑا ہے۔ دور میں نہیں تم ہوئی ہو، تمہیں اور کس طرح سپورٹ کروں؟ تم نے تو مجھے ایک لمحے میں ہی انجان کر دیا اور بنا مجھ سے کچھ کہے میری سنے بغیر اس رشتے کی عزت نہ رکھی۔ جب تم نے اپنے باپ کے سامنے ہمارے رشتے کو ختم کر ہی دیا تو اب ان سب کا کیا فائدہ؟ میں کیوں تم سے مراسم برقرار رکھوں صرف اس لیے کہ پھر سے تم مجھے بیچ راستے میں چھوڑ جاؤ؟ وہ موبائل کو ٹیبل پہ پٹختا سوچے جا رہا تھا، مگر کوئی راہ نہیں نکل رہی تھی۔ بس بہت ہوا لیلک۔ کچھ دیر مزید سوچنے کے بعد اس نے ٹانگیں سیدھی کی تھی اور خود ریوالونگ چیئر سے اٹھ گیا تھا۔ کرسی پہ پھیلا کوٹ اس نے اٹھایا تھا اور کچھ ضروری ایک آدھ چیز لینے کے بعد وہ کمرے کو لاک کرتا باہر آیا تھا اور یونیورسٹی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کچھ دیر گاڑی سڑکوں پہ دوڑانے کے بعد اس نے گھر کے راستے پہ گاڑی ڈالی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے 7:30 کا وقت ہو گیا تھا۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ باہر نکلا تھا اور چابی سے دروازہ کھول کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے آرزم؟ پورا دن گزار کے گھر واپس آ رہے ہو؟ نورجہاں بیگم اسے لاؤنج میں مل گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح سوالات کرنے لگی تھی۔ ایگزامز ہو رہے ہیں تبھی بس کام میں دیر ہو جاتی ہے۔ وہ کوٹ کو صوفے پر ڈالتا تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا، نہا کر آتا ہوں واپس۔ وہ بنا کوئی دوسرے سوال کا انہیں موقع دیے بغیر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ کمرے میں پہنچا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر مستقل خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا لیلک،
کمرے میں چھائی اداسی اور خاموشی نے اسے ایک بار پھر اپنے گھیرے میں لے لیا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے شکوہ پھسل جاتا تھا. یونیورسٹی بیگ کو بیڈ پہ پھینکتے ہوئے اس نے نائٹ سوٹ کو کبرڈ سے کھینچا تھا اور باتھ روم میں گھس گیا تھا. تقریباً آدھے گھنٹے کا شاور لے کر وہ اعصابی طور پر تو تر و تازہ ہو گیا تھا، مگر ذہن اب بھی مفلوج تھا. اس کی سوچیں ذہن سے چپک کے رہ گئی تھی. دل کہہ رہا تھا کہ اسے بھول جائے، مگر اتنی جلدی کیسے؟ اس کی یاد اور محبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا. تھک ہار کر وہ کمرے سے نکلا تھا اور واپس نور جہاں بیگم کے پاس گیا تھا کہ شاید وہاں ہی سکون مل جائے. امی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مت لگائیں. وہ لاؤنج پہ پہنچتا انہیں اریحا کو کھانے لانے کا کہتے ہوئے وہ روک چکا تھا اور خود صوفے پہ لیٹ گیا تھا. مگر بھائی، آپ نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا تھا، کم از کم اب تو کھانا کھا لیں یار. اریحا اسی رات سے اس کا بدلا ہوا اور لیا دیا رویہ دے کر منفی سوچنے پہ مجبور ہو رہی تھی. میں نے آپ کے بغیر اب تک کھانا نہیں کھایا. اس کا جملہ اس کے ذہن میں چمکا تھا. آخر وہ کیسے اس سے دغا کر سکتا تھا؟ ابھی سینٹر سے کھا کر ہی آ رہا ہوں، چائے کے ساتھ کافی کچھ تھا، تبھی انکار کیا. رات میں خود میں کھانا مائکرو ویو کر کے کھا لوں گا. اس نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ دونوں کچھ نہ کہہ سکی تھی. صحیح ہے، مگر لیلک بچے کو کب گھر لا رہے ہو بیٹا؟ اتنا گھر خالی خالی لگ رہا ہے. دن بھر اسے یاد کرتی رہتی ہوں میں. نور جہاں بیگم یہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی تھی. آپ کو بتایا تو تھا کہ اس کے ڈیڈ جب تک واپس نہیں جاتے وہ ان کے ساتھ رہے گی. میں خود اتنا یاد کر رہا ہوں، اب میں کس سے شکوہ کروں؟ آپ تو مجھ سے کر لیتی ہیں. وہ زبردستی ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے نارمل لہجے میں بولا تھا. اس کے آخری جملے پہ وہ ہولے سے ہنستی تھی. تم تو خود لیلک سے شکوہ کرو. ایک دم سے کوئی یوں رہنے تھوڑی چلا جاتا ہے. آ جائے گھر، اچھے سے ڈانٹوں گی. اس سے شکوہ کرنے کا حق کب ہے میرے پاس؟ ان کی بات پہ وہ دل میں سوچ کر رہ گیا تھا. پھر میں پڑھنے جا رہی ہوں، بھائی تو کھانا نہیں کھا رہے. اریحا ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر صوفے سے اٹھ گئی تھی. اس کے اپنے بھی فائنل ایئر کی ایگزامز اگلے مہینے ہونے والے تھے. لیلا کی جاتے ہی ساری ذمہ داری مزید اس پہ پڑ گئی تھی. لاؤنج سے اپنے کمرے کا سفر اس نے 1 منٹ میں کیا تھا. اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے موبائل کو سائڈ ٹیبل سے اٹھایا تھا اور پہلی دفعہ خود سے بنا کچھ سمجھے کال ملائی تھی. پہلی رنگ پر کوئی جواب موصول نہ ہونے پر وہ ناسمجھی سے فون کو گھورنے لگی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کال کرے اور وہ ریسیو نہ کی جائے؟ سر جھٹک کر اس نے دوبارہ کال ملائی تھی، مگر اب بھی بے سود، کوئی جواب موصول نہ ہوا. مسٹر بزنس مین، اب کال ریسیو نہیں کریں گے وہ بھی میری؟ اس نے فون کو بند کر کے واپس سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگی تھی. آخر بھائی کا رویہ کیوں فیک لگ رہا ہے؟ ناشتہ کر کے جاتے نہیں ہیں، یونیورسٹی کے نام پر پورا دن گزار کر آتے ہیں. ہمارے ٹیچرز تو 2 بجے آف لے لیتے ہیں، اور یہ رات کو بھی کھانا صحیح سے نہیں کھا رہے، اور بھابھی کی بھی کوئی بات نہیں بتا رہے. آخر چل کیا رہا ہے؟ لیلک کو فون کروں کیا؟ وہ عاصم کے رویے کو کچھ نہ کچھ چانچنے لگی تھی. ابھی وہ تعمیر کو کال کر کے پہلی دفعہ خود اس کی طرف راغب ہو کر اس سے کچھ کلو حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر کال کو ریسیو نہ ہوتے دیکھ کر اس کا سارا موڈ ہی آف ہو گیا تھا. جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ویری لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ